اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے دو حصے کا تو آپ کو تعارف ہو چکا ہوا ہے، اب تیسرا حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ اس کا پہلا سبق ہے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضیلت یعنی فضائل۔ تو یہ ہمارا جو اس کا پہلا سبق ہے اور اس کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ قرآن مجید کے متعلق ہے کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، یعنی ہم نے قرآن مجید کا تعارف پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، قرآن پاک کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور پھر اس میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اس کے موضوعات کتنے ہیں، اس کے حصے کتنے ہیں، اس کی ترتیب کیسی ہے، مکی دور کی کتنی صورتیں ہیں، مدنی دور کی کتنی صورتیں ہیں، اس میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے، کون سی صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں آئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعارف میں آ جائیں گی جو اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کے معنی۔ قرآن مجید کے معنی کیا ہیں؟ لفظ قرآن قراءت سے نکلا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے شروع میں جو ہے جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو اس سے پہلے سب سے پہلے یہ لکھا ہوا آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پاک کو پڑھنے لگو تو اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور پھر شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ جب قرآن پاک پڑھنے لگو، اور اس کے الفاظ کو جو ہیں وہ آرام آرام سے پڑھو اس کو۔ اور پھر یہ جو قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یعنی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کو رکھ دیتے ہیں، نہیں، قرآن پاک پوری زندگی میں ایک بار پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرو۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ تو قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یعنی دنیا کے تمام ممالک میں ایک ہی زبان میں بار بار پڑھی جاتی ہے یہ کتاب۔ تو اس کا میں مختصر واقعہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد سناؤں گی کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اس کتاب میں مسلمانوں کی زندگی کے بنیادی اصول کی وضاحت کی گئی ہے، اس میں ہدایات ربانی کی تفصیل موجود ہے، اور چونکہ دور نزول کے پہلے ہی دن سے یہ کلام تحریر کیا جانے اور پڑھا جانے لگا، یعنی جو بھی آیت جو تھی بذریعہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے تھے اور وہ آیات لکھوا لیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام وہ آیات جب لکھتے تھے تو ان کو زبانیں بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب قرآن پاک مکمل ہوا تو بہت سارے حفاظ جو تھے یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ حافظ بن چکے تھے، اور اس کے علاوہ امہات المؤمنین نے بھی قرآن پاک کو مکمل یاد کر لیا تھا۔ اب اس کا مختصر تعارف کیا ہے؟ اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اصطلاح شریعت میں قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل امین نازل ہوئی۔ قرآن 7ویں آسمان پر لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تھوڑی آیات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ قرآن پاک کی ابتدا رمضان شریف کے آخری عشرہ لیلۃ القدر کی رات میں شروع ہوئی، اور پھر جب قرآن پاک مکمل ہوا تو تب بھی رمضان شریف کا آخری عشرہ تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی، جیسا کہ سورۃ القدر میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کی زبان۔ قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت قرآن پاک پر اعراب نہیں تھے،
تو جب قرآن پاک پر اعراب نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تھا تو تب بھی قرآن پاک پر اعراب نہیں تھے، بغیر اعراب کے قرآن پاک تھا۔ تو اس وقت جب صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بارے میں سوچا کہ جب قرآن پاک کو مختلف ممالک میں اس کے نسخے کو جب بھیج دیا جائے گا تو قرآن پاک کے پر اعراب نہ ہونے کی صورت میں لوگ اس کو تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اب جب اعراب لگانے کا جب موقع آیا تو اس وقت حجاج بن یوسف نے قرآن پاک کے اعراب لگائے تھے۔ قرآن کی زبان کیا ہے؟ قرآن کی عربی زبان ہے، یعنی عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا اور قیامت تک یہ ایک ہی زبان میں رہے گا، اور دنیا کے تمام ممالک میں عربی زبان میں ہی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کی پہلی وحی کہ جب قرآن پاک کی پہلی آیات نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات ایک ساتھ نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھی۔ اب یہ پہلی وحی تھی۔ آخری وحی کب نازل ہوئی؟ آخری وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، یعنی مکمل کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہ آیت آخری اس وقت نازل ہوئی تھی۔ مکی دور میں کتنی صورتیں نازل ہوئی تھی اور مدنی دور میں کتنی صورتیں نازل ہوئی تھی؟ مکی دور سے کیا مراد ہے اور مدنی دور سے کیا مراد ہے؟ مکی دور وہ تھا جو اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا عرصہ جو تھا وہ مکی دور کہلاتا ہے، جو کہ 13 سال پر مشتمل تھا، اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 86 یعنی 86 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ مدنی دور ہجرت مدینہ سے مثال نبوی تک، یعنی مثال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ مدنی دور کہلاتا ہے، جو تقریباً 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں 28 یعنی 28 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، تو یہ ٹوٹل 114 صورتیں ہوں گی۔ قرآن مجید کی ترتیب قرآن مجید کی کیا ہے؟ قرآن مجید کی ترتیب جو ہے وہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی کا کیا مطلب ہے کہ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے واقف کرنا، آگاہ کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات کا سامنا کرتے تھے، ان حالات کو، ان واقعات کے مد نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوتی تھی تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ ترتیب توقیفی۔ اب قرآن مجید کے حصوں کے اعتبار سے قرآن مجید کے جو ہیں وہ 4 حصوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ تک۔ نمبر 2 سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ بنی اسرائیل تک۔ نمبر 3 سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الاحزاب تک۔ نمبر 4 سورۃ السبا سے لے کر سورۃ الناس تک۔ یہ اس کے 4 حصے ہیں۔ اب قرآن مجید کے مضامین کتنے ہیں؟ قرآن مجید کے 5 مضامین ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم میں عقائد و عبادات کے بارے میں احکامات ہیں۔ نمبر 2 قانونی مساوات، عدل و انصاف اور معاشرتی ذمہ داریوں کا اس میں ذکر ہے۔ نمبر 3 اخلاق حسنہ کی تعلیم، رذائل اخلاق سے اجتناب یعنی برے اخلاق سے اجتناب کا بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4 انبیاء اکرام اور ان کے اقوام کے سبق آموز واقعات بیان کیے گئے ہیں، یعنی جن انبیاء کی قوموں نے ان کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، جن انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی تھیں جیسے کہ تورات، زبور، انجیل، ان کو انہوں نے نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے تمام جو ہیں سبق آموز واقعات اس میں ذکر ہیں۔ نمبر 5 مقصد حیات، قیامت و حشر اور جنت و جہنم کا تفصیل سے اس میں تذکرہ موجود ہے۔ یہ 5 اس کے مضامین تھے۔ اب اجمال کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کے 6 مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت،
نمبر 4 احکام شرعیہ، نمبر 5 ماننے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، نمبر 6 اور اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے، ان احکامات کا بھی اس میں ذکر ہے۔ قرآن حکیم کی صورتیں اور ان کی آیات کی تفسیر۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، جس میں سے 86 مکی اور 28 مدنی ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الناس ہے۔ اب جو قرآن کریم میں بسم اللہ کا ذکر ہے، تو بسم اللہ کا ذکر ویسے قرآن کریم میں 114 بار ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 بار ہے، ایک اس کے شروع میں ہے اور ایک درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو بھی اگر اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ پھر 115 مرتبہ ہو جاتی ہے، اگر اس کے ساتھ، کیونکہ سورۃ البقرہ سے اس کی صورتیں شروع ہوتی ہیں، تو اگر اس کو ساتھ ملاتے ہیں تو 115 بار بسم اللہ آتی ہے، اور اگر نہیں ملاتے تو 114 بار بسم اللہ آتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع جو ہے آمن الرسول سے جو شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی تھیں۔ قرآن کریم کے اسماء یعنی قرآن کریم کے جو نام ہیں، قرآن کریم کے 55 نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں، یعنی قرآنی آیات میں ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 الکتاب مکمل تحریر، نمبر 2 الفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، نمبر 3 النور روشنی اور ہدایت کا ذریعہ، نمبر 4 الشفا ہے، یہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہیں ہوتا، شفا کا مطلب ہوتا ہے موت کا گڑھا، تو اس کو کہتے ہیں شفا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے، عافیت دے، شفا ہوتا ہے۔ بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا اور غور سے اس کو سننا کہ یہ شفا نہیں ہے، الشفا ہے، روحانی شفا اور پیغام کا ذریعہ۔ نمبر 5 العلم علم و معرفت کا سرچشمہ، نمبر 6 البیان واضح تعلیم تفصیل کے ساتھ، نمبر 7 الحکمہ دانائی یعنی حکمت اور دانائی کا اس میں ذکر ہے۔ رموز اوقاف یعنی قرآن مجید میں کہاں کہاں ٹھہرا جاتا ہے، تو اعراب شروع میں قرآن مجید پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نہیں تھے، زبر زیر پیش اور نکات نہیں تھے، یعنی اس کے نقطے بھی نہیں تھے۔ اہل عرب کی زبان میں قرآن مجید کے نزول کے باعث وہ آسانی سے اس کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اس کو کس نے اعراب اور نقطے جو تھے وہ کس نے ڈالے تھے؟ حجاج بن یوسف نے۔ تو ایک میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ اس کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گی کہ قرآن مجید پڑھنے کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کہیں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ اس گھر کے اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ 2 عورتیں رو رہی ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کو دفنانے کا اور قبر بنانے والا کوئی آدمی نہیں ہے، اس کے دفنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کو دفنانے کے بعد وہ چلے گئے۔ راستے میں ان کو یاد آیا کہ اس طرح میرے کو کوئی کاغذات تھے، تو وہ جب میں نے اس آدمی کو دفنایا تو وہ اسی قبر میں گر گئے ہیں۔ اب وہ واپس آئے، انہوں نے اس قبر کو کھودا تو وہ قبر اتنی خوبصورت تھی، اتنی روشن تھی کہ ایک پورا محل تھا وہاں پر۔ وہ صحابی دیکھ کر بہت حیران ہو گئے اور وہ گھر واپس گئے، تو ان کی بیٹی سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آدمی جس کا انتقال ہوا ہے تو اس کا کوئی نیک عمل بتاؤ، کوئی اچھا عمل بتاؤ جو وہ کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جب صبح اٹھتا تھا تو وہ جو طاق میں یعنی روشن دان میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے، تو صبح اٹھتا تھا تو اس کا وہ ورد کیا کرتا، اس کتاب کو وہ پڑھا کرتا تھا۔ تو ان صحابی نے وہ کتاب اٹھائی، تو وہ کتاب کون سی تھی؟ کہ قرآن پاک تھا، کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ وہ انگلی پھیرا کرتا تھا ان حروف پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ غفور الرحیم نے اس کو جنت کے محلوں میں سے ایک محل میں داخل کر دیا۔ تو بیٹا قرآن پاک کی اتنی فضیلت ہے، جب بھی اپنے دن کا آغاز کرو تو چاہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہو لیکن اس کو ضرور پڑھا کرو، اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب جس طرح میں نے یہ سرخی کے ساتھ یہ نوٹس میں لکھا ہے، آپ نے اسی طرح اپنی نوٹ بک میں بھی اسی طرح ہیڈنگز کے ساتھ قرآن پاک کے یہ پہلے سوال کو حل کرنا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ جو اس میں سے نہیں ہیں، آگے بھی ہیں کیونکہ اس کی حفاظت کا بھی ہے آگے، تو اس کے بارے میں پھر آگے آپ کو میں بتاؤں گی کہ کن کن کے عہد میں یعنی زمانے میں کون کون سے صحابہ کے زمانے میں قرآن پاک کو مکمل کیا گیا، اس کی ترتیب دی گئی، وہ بعد میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ سوال پہلا جو سوال نمبر 1 تھا وہ ہمارا آج مکمل ہو چکا ہے۔